اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر کے دوران ہم نے احمد ندیم قاسمی کی شامل نصاب غزل کے 4 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کے باقی ماندہ 3 اشعار کی تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشق ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ یقیناً آپ کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی، پھر بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ پیمان، وعدہ، وفا، پیمان وفا، ساتھ دینے کا وعدہ، اقرار۔ راہ کی دیوار بنا، راستے کی رکاوٹ بنا۔ اس شعر کے اندر احمد ندیم قاسمی نے ایک روایتی مضمون کو بڑی شاعرانہ مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے تجھ سے مرتے دم تک ہر حال میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اس کو نبھانے کا عہد کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اس کو ہر حال میں پورا کروں گا اور کبھی بھی تجھ سے بے وفائی نہ کروں گا۔ لیکن زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے کہ حالات کی ستم ظریفی سے تنگ آ کر یہ ارادہ کیا کہ اب زندگی کا خاتمہ کر لوں، ان دکھوں تکلیفوں سے نجات پا لوں، مگر ہر بار ایسا کرنے سے قاصر رہا، کیونکہ تجھ سے کیا ہوا وعدہ میرے لیے رکاوٹ بن گیا، میرے راستے کی دیوار بن گیا، اور اس نے مجھے ہر بار خودکشی کرنے سے روکا اور موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ یہاں پہ قاسمی صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو، وعدہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن وعدے کی پاسداری انتہائی مشکل ہوا کرتی ہے، اور دنیا میں وہی لوگ زندہ مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اسی لیے میں جیوں گا تیرے ساتھ اور مروں گا تو تیرے ساتھ، ورنہ دنیا اور دنیا داری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شعر نمبر 6۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ ساز، علاج کرنے والے، کام بنانے والے۔ سنور جاؤں گا سے مراد ہے، معنی ہے اس کے آراستہ ہونا، درست ہونا۔ معیار، پرکھ،
پیمانہ۔ اس شعر کے اندر احمد ندیم قاسمی نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس بات کو موضوع بحث بنایا ہے کہ عشق کا شیوا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں زخم کھانے کے بعد عاشق صبر و برداشت سے کام لیتا ہے۔ اس کے نزدیک محبوب سے ملنے والا ہر زخم اس سے وابستگی کا، اس سے محبت کا، اس سے تعلق کا پیغام دیتا ہے۔ طبیب، چارہ ساز، علاج کرنے والے ان زخموں کو ٹھیک کر کے عشق کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، لیکن قاسمی صاحب کے بقول میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میرا معیار ان سے مختلف ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زخم ہرے بھرے رہیں، تازہ رہیں، تاکہ یہ میری شخصیت کے سنورنے میں میری رہنمائی کرے۔ محبوب کی محبت کی شدت اور اس کے ساتھ میری وابستگی پورے آب و تاب کے ساتھ قائم رہے۔ محبوب سے ملنے والا زخم عاشق کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے۔ بقول شاعر، تحفے کی طرح ان کو سنبھالا میں نے، تحفے کی طرح ان کو سنبھالا میں نے، تیرا دیا ہر زخم ہرا رکھا ہے۔ شعر نمبر 7 جو اس غزل کا آخری شعر اور مقطع بھی ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ مانند، طرح، جیسے۔ اس مقطع کے اندر احمد ندیم قاسمی نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ شمع کا کام روشنی مہیا کرنا ہوتا ہے، وہ خود تو سر سے پاؤں تک جل کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسروں تک روشنی پہنچا جاتی ہے، دوسروں کی زندگیوں کو آراستہ اور روشن کر جاتی ہے۔ شاعر کے بقول اسے بھی اس بات کا یقین ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے اور بیان کرتا ہے، اگرچہ میں شمع کی مانند جل کر بجھ جاؤں گا، لیکن رات کی سیاہی کا خاتمہ کر کے صبح کی خوشخبری ضرور دوں گا۔ شاعر اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ جو لوگ زندگی میں دکھ، درد اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، مختلف صبر آزما مراحل سے گزرتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آرام، راحت اور سکون کا اہتمام جو کرتے ہیں، انہی لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ میری زندگی بھی ان عظیم لوگوں کی مانند ہے، میں بھی شمع کی مانند جل رہا ہوں، حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور میں پر امید ہوں کہ بجھ تو جاؤں گا، لیکن میرا بجھنا دراصل ایک اجلی اور نکھری ہوئی صبح کا باعث بن جائے گا۔ یقیناً آپ کو اس غزل کے اشعار کی تشریح
अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस गजल के मश्क की जानिब बढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सवालात मौजूद हैं और उनके जवाबात क्या हैं। इस गजल के मश्क में जो पहला सवाल है वो है कि इस गजल का मतला और मक्ता लिखकर इसकी तशरीह कीजिए। गजल का मक्ता ये है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मतला के अंदर अहमद नदीम कासमी ने मौत की हकीकत को बड़े सूफियाना और फलसफियाना नुक्ता नजर से बयान किया है। वो इस बात को बयान करता है कि जिस तरीके से जिंदगी मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ हैसियतों और मुख्तलिफ पहलुओं में तकसीम होती है, इसी तरह मौत भी एक मरहला है, एक पहलू है। जिस तरह दरिया समंदर में मिलता है, इसी तरह इंसान भी एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए इस दुनिया में आता है और अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने के बाद मौत की सूरत में दूसरी दुनिया की तरफ चला जाता है। शायर के नजदीक इंसान का मरना मुकम्मल जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ जाना है, सफर करना है। मक्ता जो है, जिसकी तशरीह अभी हमने चंद लम्हे पहले की, फिर उसको मैं आपके सामने दोहराए देता हूं। जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। इस मक्ता के अंदर शायर ने खुद को शम्मा कह के मुखातिब किया है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से शम्मा खुद जलकर, खुद तकलीफ बर्दाश्त करके दूसरों को रोशनी मुहैया करती है, ऐसे ही अजीम लोग खुद अपने ऊपर सख्तियां सहकर, तकलीफें बर्दाश्त करके दूसरों के लिए आराम और सुकून का सामान मुहैया करते हैं। इसी का अगला सवाल कि शायर ने अपने लिए कौन सा इस्तारा इस्तेमाल किया है। शायर अहमद नदीम कासमी ने शामिल निसाब गजल में अपने लिए लफ्ज दरिया को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। इससे अगला सवाल, सहरा में बिखर जाने से क्या मुराद है। जवाब इसका, सहरा में बिखरने से मुराद यह है कि अपनी जात में गुम हो जाना, दुनिया से नाता और ताल्लुक तोड़ डालना। बकौल शायर इसकी जात का तकसीम हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना, ये मुराद उसने सहरा में बिखरने से ली है। अहमद नदीम कासमी ने शामिल निसाब गजल के तीसरे शेर में शख्स का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया है। इसके जवाब से पहले मैं तीसरा शेर आपके सामने रखना चाहूंगा। अब के तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह,
یہ نہیں ہے، اس کا جو شعر تیسرا ہے وہ یہ ہے، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل ہے یہ، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ اس شعر کے اندر احمد ندیم قاسمی نے جو لفظ شخص کا استعمال کیا ہے، اس سے مراد اس کا محبوب ہے، بقول اس کے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے گا، جدھر بھی جائے گا، صرف اور صرف ہر طرف اس کو اس کا محبوب ہی دکھائی دے گا، کوئی اور شخص اس کو دکھائی نہ دے گا۔ اس سے اگلا سوال، شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل رہی؟ شاعر کی موت میں جو چیز حائل اور رکاوٹ بنی وہ اس کا اپنے محبوب سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ حالات کی ستم ظریفی سے تنگ آ کر اس نے کئی بار چاہا کہ موت کو گلے لگا لوں، لیکن ہر بار وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وعدے کی پاسداری نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور مرنے نہیں دیا۔ اس کے بعد سوال، زخم کھا کے سنورنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اس ایکسرسائز کا یقیناً جو ہے وہ آخری سوال ہے۔ زخم کھا کے سنورنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عاشق اپنے محبوب کے ہاتھوں دکھ اٹھاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو اس کی محبت میں اور بھی پختگی آ جاتی ہے اور وہ زخم اس کو تکلیف دینے کی بجائے اور مزہ دیتے ہیں، اور یہ زخم اس کی محبت کا، اس کی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں کہ آخری شعر میں تشبیہ کا استعمال ہوا، اس کے ارکان تشبیہ کو بیان کیجیے۔ اگر ہم آخری شعر یعنی مقطع کو دیکھیں تو اس کے اندر 5 ارکان تشبیہ استعمال ہوئے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ وہ چیز جس میں کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا گیا ہو۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی نے میں ندیم جو ہے وہ مشبہ کا استعمال کیا ہے۔ مشبہ بے وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے۔ آخری شعر میں شمع جو ہے وہ مشبہ بے ہے۔ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ جو تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا کہ جائے یا کیا گیا ہو، مثلا آخری شعر میں مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ وہ مشترکہ صفت یا خوبی جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جاتی ہے وہ وجہ مشبہ کہلاتی ہے۔ آخری شعر میں روشنی جو ہے وہ وجہ شبہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ غرض تشبیہ عام طور پر یہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر جو
मुकम्मल हुआ। कल हम नासिर काज़मी की गज़ल को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आप उसको देख आइएगा। और इसके साथ साथ आपसे इतनी भी गुजारिश है कि इस गज़ल के मुसन्निफ के हवाले से मुतवक्को जो मौरूज़ी सवालात या MCQs बन सकते हैं उनको बना लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी हम देख लेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।